وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، اور روح پاک سے اس کی مدد کی یعنی جبریل امین سے۔ پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لایا، یعنی تمہاری مرضی کے خلاف انہوں نے تبلیغ کی تمہیں، تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا، یعنی ان کی بات نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائیں، لیکن جب وہ نہیں لا کر دیے تو اس کا انجام پھر یہ ہوا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اسرائیلی پیغمبروں کو اور ان کی کتابوں کو مانیں گے تو ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ یہ تو صرف ایک بہانہ ہے حق کو چھوڑنے کا۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور دوسری طرف شرک کرتے ہو اور بچڑے کو خدا کہتے ہو۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جس میں یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں انہیں بہت اعزاز و اکرام ملے گا، کس بنا پر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کی اولاد ہے اور کس کی نسل ہے اور کون کس ٹرائب اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا ایک کرائیٹیریا دیا ہے اس پر جب تک پورے نہیں اترو گے تو کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ درست ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہوگے، تو پھر موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیوں رہ رہے ہو؟ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں میں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی مشرکین بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں جتنے یہ اہل کتاب۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے وہ اس وقت تک فائدے کی نہیں جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزرے۔ ان سے کہو جو کہ جبریل سے عداوت رکھتا ہو۔ اب یہ جبریل سے عداوت کی بات کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر ایمان لانے کا جب کہا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کتاب آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو آپ نے بتایا کہ جبریل کے ذریعے آئی ہے۔ تو اس پر یہ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ ہم تو جبرائیل سے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیوں آ گئے ہیں، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آ گئے۔ اب نہ عمل کرنے کی پھر یہ حجتیں اور بہانے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کے دوست کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ من عاد لی ولیا، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، یعنی جو اللہ کا محبوب ہو اس کا وہ دشمن بن گیا یا اس کے پیچھے پڑ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس سے نبٹ لے گا۔ پھر فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو آیات کو کون نہیں مانتا، عمل کون نہیں کرتا؟ جو فاسق ہوتا ہے۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، یعنی وعدے توڑے۔ اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو عہد توڑے اللہ کے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو وہ قوم اللہ کی کتاب اعلیٰ ترین علم کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ جاتی ہے، جادو، ٹونا ٹوٹکا اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتی ہے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، ابلیسی حرکت ہے کہ جس میں کسی گھر کو توڑا جائے یا کسی ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی رفٹ پیدا کر دی جائے، لڑائی جھگڑے پیدا کیے جائیں، ان کے تعلقات آپس میں خراب کیے جائیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کسی کا تنکا یا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے دنیا میں شر تو ہے، شیاطین ہیں، جادوگر ہیں، اور بعض اوقات قرآن پڑھے ہوئے لوگ، کتاب اللہ پڑھے ہوئے لوگ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعے سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کے ذریعے نہ کسی کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو کچھ نقصان، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اور یہ سورۃ البقرہ میں ذکر ہو رہا ہے جس کا پڑھنا ہی جادوگروں کو بھگا دیتا ہے۔ جادوگروں کا کلام اس سورت پر اس میں کوئی اثر نہیں رکھتا، اور یہ بات پلے باندھ لیجیے۔ اور آج کے سمجھنے والی باتوں میں سے اہم ترین بات، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ چیز آپ کو اتنا بے ڈر کر دے گی، اتنا نڈر کر دے گی، اتنا بہادر بنا دے گی کہ جو بہادری اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان پاتے جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں؟ مثلا شادی کا دن ہے، کیوں نہیں اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی، کیوں اپنی ساری زیب و زینت دکھائی جا رہی؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں نا۔ بہت سے اور معاملات جہاں پر ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کب ختم ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے دل سے یہ ڈر نکل جائے کہ کوئی ہمیں نقصان دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ جان رکھو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، بولیے کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اور اللہ کیوں اذن دیتا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی آزمائش ہے اور آپ کی بھی ہے۔ اگر زندگی میں نقصان نہ ہو اور صرف فائدے ہی فائدے ہوں تو پھر تو دنیا ہی جنت بن جائے۔ تو دنیا چونکہ امتحان ہے، اس میں انفلیکشن، آزمائش، امتحان ضرور ہوگا۔
بعض اوقات آپ کا سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا ہے کہ لوگ دنیا میں شر پھیلائیں، وہ ان کو پکڑ لے، ان کو روک لے. اللہ تعالیٰ بالکل ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت اپنی مشیت کے ساتھ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. جہاں اللہ چاہے ان کو روک دے. اس لیے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹینٹیولی بیٹھا کرو، توجہ سے سنا کرو، اور بار بار یہ مت کہو کہ آپ ہماری رعایت کریں، بات کو دہرائیں. اور اگر ضرورت پڑے تو اس لفظ کو بدل دو، بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے بات سنو، کیونکہ یہود نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا. وہ راعنا کو راعی نہ کہتے کہ ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا، اور نعوذ باللہ دبے لفظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. فرمایا اور یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہے. تو جو شخص اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے وہ عذاب علیم کا مستحق ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یعنی یہ لوگ تمہارا مذاق کس لیے اڑاتے ہیں اور تمہاری بات کیوں نہیں مانتے، اور یہ تمام چیزیں کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور بدلہ لینے کے لیے کبھی ظاہر میں تو سامنے نہیں آئے، لیکن چھپ چھپ کر وار کیے، منافقت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف دی، ان سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اور ان کا مذاق اڑایا، اور اسلام کا مذاق اڑایا، اس کتاب کا مذاق اڑایا. تو یہ طریقے کسی مومن مخلص کے نہیں ہو سکتے. ایمان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور احترام سکھاتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے. ادب ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس لیے صرف علم حاصل کرنے والے نہ بنے، علم کے ساتھ ادب بھی سیکھیں. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ پہلی کتابوں کے ہوتے ہوئے ایک اور کتاب کیوں آ رہی ہے، یا قرآن کے اندر نسخ کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی ہی. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، قدیر. کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں. ولی اللہ کی صفت، نصیر اللہ کی صفت. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان سے تمہیں پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی حاسد حسد پر اتر آئے تو پھر مقابلہ کرنے کی بجائے معاف کر دو، اگنور کر دو، کیونکہ وہ مجبور ہے. یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کرے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور اللہ اس کو نہ پکڑے. اللہ پکڑے گا، لیکن اس کے پکڑنے کا ایک وقت اور طریقہ ہے. فی الحال تم کیا کرو؟ فاعفوا واصفحوا، درگزر، مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم جلد انسانوں سے بدلے اور انتقام پہ کیوں اتر آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بدلہ لے سکتا ہے. جس کو یہ یاد ہو کہ اللہ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، وہ صبر سے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے اخلاق کو برا نہیں بناتا، اپنے رویے میں بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں لاتا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو.
اور تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. اب ایک اور بڑی مشکل ان کے ہاں فرقہ واریت تھی. تھے سب بنی اسرائیل لیکن دو بڑے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. کچھ اپنے آپ کو یہودی کہتے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم. یہ ان کی تمنائیں ہیں، کیونکہ وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے نام رکھے ہوئے تھے بلکہ یہ کہتے تھے حق پر ہم ہی ہیں، باقی سب باطل پہ، اور جنت میں صرف ہم جائیں گے. فرمائے ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. پھر بات کس کی ہے؟ عمل صالح کی، اور احسان کے درجے پر عمل صالح. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ نہیں. حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے، دونوں ہی دین والے ہیں، لیکن آپس میں لڑتے ہیں. ہمارا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. مسجدوں کی بربادی اور خرابی اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے فساد یہ انتہا درجے کا جرم ہے. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. پھر ایک اور طرح سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا ہے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا چہرہ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ایک اور خیال کی تردید ہے، ایک اور عقیدے کی تردید ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملکیت میں ہیں. اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں، ہر چیز اس کی ہے. ایک بیٹا کس لیے چاہیے؟ سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، یعنی اس کی بات مانتے ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے. تو بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو خود کمزور ہو. تو جو سارے خزانوں کا مالک ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں. وقال الذین لا يعلمون، لا علم لوگ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. انتہا درجے کے ناسمجھ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، اس کی وقت کو جانا ہی نہیں، اس کے مقام کو جانا ہی نہیں کہ وہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں، سب کی ایک ہی جیسے دل ہیں. تشابہت قلوبہم، باہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، اپنے یہودی اور عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہیں، یہ تمہارے دین سے، تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے، تمہارے طریقے سے، تمہارے پیغمبر ہونے سے، تمہاری کتاب سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے. ہاں صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے جب تم اپنا دین چھوڑ دو. تو کیا آپ اس پہ راضی ہیں پھر کہ دین چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کو راضی کیا جائے؟ ہرگز نہیں. صاف کہہ دو کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کہیے کہ ہدایت تو بس صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں.
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی۔ کیا کرنا ہے؟ سب بولے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اسی لیے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پورے شعور کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ دوسری اہم بات یہ کی گئی کہ ہدایت کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ کتاب۔ لیکن کتاب کو صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، اسے پڑھتے رہنا ہے، اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کا حق بھی۔ یہی اس پر ایمان کا تقاضا ہے، اور جو اس کا انکار کریں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ کتاب کی تلاوت کا حق نہ دیں وہ کون ہے؟ نقصان اٹھانے والے۔ تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اللہ نے یہ موقع، یہ پلیٹ فارم دے دیا کہ جہاں سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا ہے تو اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پھر کیا مان رہے ہیں؟ پھر بنی اسرائیل کو آخر میں خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ پھر آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس پوری قوم کے مقابلے میں ایک شخصیت کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، کہ جنہوں نے اپنی پوری قوم، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں اور سب کی مخالفت مول لے کر اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں۔ ایک طرف ایک پوری قوم کو امامت سے معزول کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک شخص کو امام بنانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے دونوں میں؟ وہ اللہ کے نافرمان تھے اور یہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بنے آپ، تو اس کا نسخہ اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں ہر قیمت پر۔ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا انسٹنٹ ریاکشن یہ تھا، اچھا مجھے امامت دی جا رہی ہے، میرے بچوں کو بھی دی جائے گی، میری نسلوں کو بھی دی جائے گی؟ فرمایا جو اطاعت کریں گے اچھے ہوں گے ان کے لیے تو ہے، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے وعدہ نہیں۔ اللہ نے اپنے دوست کو صاف بتا دیا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں، خواہ وہ تمہاری اولاد کیوں نہ ہو۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس کی اولاد ہے، اصل بات یہ ہے کہ کون کرتا کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پاکیزگی اور صفائی کا حکم صرف عبادت نہیں، عبادت گاہوں کو بھی پاک رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی صفائی خوشی خوشی کرنی چاہیے، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے کلینرز جو ہیں یہ وہ کوئی بہت گھٹیا قوم ہے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ آپ بھی دعا مانگیں کہ اللہ جہاں جہاں کوئی ہے، کہ جہاں جہاں کوئی رہتا بستا ہے، اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، کیونکہ جب تک امن نہیں ہوتا ترقی نہیں ہوتی، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ ہمارے گھروں میں بھی امن پیدا کر دے، ہمارے اداروں میں بھی امن پیدا کر دے، اور ہمارے شہروں میں بھی امن پیدا کر دے، ورنہ انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔
اور ایسی ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جس سے فساد پھیلے. جب انہوں نے امامت مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، دنیا میں امامت صرف تابعداروں کو. لیکن جب انہوں نے پھل مانگے، رزق مانگا، دنیا مانگی، تو فرمایا کہ دنیا میں تو میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا، لیکن آخرت نہیں دوں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت، امامت اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، لیکن دنیا اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں اور نافرمانوں سب کو دیتا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں انہیں بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب ابراہیم گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے. اتنا عظیم و شان کام اور اتنی عاجزی کہ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیا ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا. السمیع العلیم، اللہ کی صفات اور ناموں کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہی ہے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے. تو بہت قدرت رکھنے والا، زبردست حکمت والا ہے، العزیز الحکیم. آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبروں کی دعاؤں کے آخر میں کیا ہے؟ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی؟ اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو 2500 سال بعد آئے. اتنی دیر کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی. آپ بھی اچھی اچھی دعائیں اپنے لیے اور نسلوں کے لیے مانگتے رہا کریں، معلوم نہیں کوئی کب قبول ہو جائے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی اور برکت کا باعث بن جائے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہ تھے ان کے کام، یہ تھی ان کی دعائیں، یہ تھی ان کی تمنائیں، یہ تھی ان کی خواہشات. وہ دنیا میں کس لیے جیتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمپیئر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنے طریقے کے ساتھ. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے اس سے کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ اللہ کا حکم آتے ہی سر تسلیم خم، اللہ کی بات، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کچھ بھی نہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اور اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی. کیا وصیت؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تمہیں اسلام کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے. ام کنتم شہداء. یا تم اس وقت حاضر تھے؟ یاد کرو اس وقت کو بھی. اذ حضر یعقوب الموت. جب یعقوب کو موت آئی، یعنی موت کا وقت آ گیا، اور اس آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحتیں کی، کس بات کی انہیں ساری زندگی فکر تھی اور کس بات کی مرتے ہوئے فکر تھی. اذ قال لبنیہ. جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. کہنے لگے ہم تیرے الہ اور تیرے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہم واحدہ، جو ایک الہ ہے. یہ سب توحید کا درس دیتے تھے اور توحید پر ہی ان کا اختتام ہوا اور توحید ہی کا پیغام دنیا میں چھوڑ کر گئے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں جو ایک ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کے عمل ان کے لیے، تمہارے لیے.
تو ہم میں سے ہر ایک کو کس کے عمل کی فکر کرنی چاہیے؟ اپنے عمل کی. یہودی کہتے ہیں یہودی بنو گے تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ گے تو راہ راست ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، کیونکہ یہود و نصارہ کے اندر تو شرک آ گیا تھا. قولو، تم سب بھی کہو، ہم سب کو بھی کہنا چاہیے. قولو، یہ آیت میرے ساتھ مل کے پڑھے. آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن و سنت کی شکل میں، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اس کو بھی لکھ لیجئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں. یعنی صحابہ کی طرح کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اس طریقے کا نہ ہو جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جندب بن عبداللہ اور ابن عمر وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا. تو ہم سب کو بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے. بنیاد درست ہوگی تو عمارت بھی درست ہوگی. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. السمیع العلیم. جب انسان کو دشمنوں کا خوف ہو، مخالفتوں کا خوف ہو، اور خصوصاً توحید کے پیغام کو عام کرتے ہوئے، تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کس طرح؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان سب لوگوں کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا، جس طرح مرضی تو چاہے، جو تیری مرضی، مجھے تیری حفاظت چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آپ مخالفت سے مت گھبرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کافی ہو جائے گا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے بندے نظر آؤ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی. یعنی ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ سب کو اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ ہمارے دین کا پیغام تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب نے یہی آ کر سکھایا. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ بھی لکھ لیجئے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ. پھر تمہارا کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیا وہ فرقہ واریت میں مبتلا تھے؟ کیا انہوں نے مسلم ہونے کے علاوہ اپنے کوئی اور نام رکھ رکھے تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. یعنی پچھلی امتوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی تائید کریں گے، آپ کے گواہ بنیں گے، لیکن انہیں الٹا آپ کی مخالفت کر دی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا. ہم سے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ اپنے اعمال کے بارے میں. تو اصل اہمیت پھر کس چیز کی ہے؟ عمل صالح کی. توحید کے بعد، ایمان کے بعد
نیک عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دل کا جائزہ لے لیجئے، والقلب متوجہ الی اللہ ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں مخلصین میں شامل کر لے، مسلمین میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دلوں کی رونق بنا دے اور ہمارے سینے کا نور بنا دے اور ہمارے اندر اتار دے، تاکہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں، قرآن ہمارے عمل میں ڈھل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.